السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میرا نام شازیہ ہے اور میرا تعلق الائٹ اسکول سٹی کیمپس کوری روڈ سے ہے۔ آج میں آپ کے لیے جو اہم سبق لے کر آئی ہوں وہ ہے ترجمۃ القرآن کی جماعت دہم کی کتاب میں سے، جس کا نام ہے سورۃ الحجر۔ اس ویڈیو میں ہم اس کے تعارف، مرکزی موضوع اور بنیادی مضامین کے بارے میں جانیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں سورۃ الحجر کے تعارف کے بارے میں۔ سورۃ الحجر مکی صورت ہے، یہ 13ویں پارے سے شروع ہوتی ہے اور 15ویں صورت ہے۔ اس کے 6 رکوع اور 99 آیات ہیں، اور اس کی ایک آیت مبارکہ جس کا ترجمہ ہے اور یقیناً ہجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا میں اصحاب ہجر کا تذکرہ ہے۔ اسی مناسبت سے اس کو سورۃ الحجر کہا گیا ہے۔ مرکزی موضوع بیان کرنے سے پہلے بچوں میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھوں گی کہ ہجر کہا کس کو جاتا ہے۔ عربی میں جس مکان کے گرد احاطہ یا 4 دیواری ہوتی ہے اس کو عربی میں ہجر کہا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ اور شام کے درمیان 2 پہاڑوں کے وسط میں موجود علاقے کو وادی ہجر کہا جاتا تھا۔ اس کا جو مرکزی موضوع ہے وہ ہے قدرت الہی کی نشانیاں، قرآن مجید اور صاحب قرآن۔ صاحب قرآن یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کا بیان ہے، یعنی یہ بتانا کہ وہ ایک سچے نبی تھے، حق کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ مضامین کے بارے میں جب ہم بات کریں گے تو بچوں اس کو میں مختلف حصوں میں بیان کروں گی، وہ آپ کو تصویر کے ساتھ ساتھ واضح ہوتا جائے گا کہ کون سے پیراگراف پر کون سی ہیڈنگ آئے گی۔ سب سے جو پہلا پیراگراف ہے بنیادی مضامین کا، اس پہ اوپر ہیڈنگ آئے گی مشرکین مکہ کے اعتراضات، یعنی سورۃ الحجر کے آغاز میں قرآن مجید کے حوالے سے مشرکین مکہ کے بے بنیاد اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے، جو کہ وہ قرآن مجید کے بارے میں کرتے تھے۔ ان اعتراضات کا جو خلاصہ تھا اور اس کے جو جوابات تھے وہ یہ تھے کہ قرآن مجید خالصتاً اللہ کا کلام ہے اور اسی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور وہ خود ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ سورہ مبارکہ کے دوسرے پیراگراف میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ قدرت کاملہ کے دلائل بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ستونوں کے بغیر آسمان کی تخلیق کی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے بغیر کسی سہارے کے آسمان کو کھڑا کیا، اس میں خوبصورت ستارے بنائے، وسیع و عریض زمین اور اس کا توازن قائم کرنے کے لیے پہاڑوں کو بنایا، اور زمین میں ہر چیز کو ٹھیک ٹھیک اندازے سے اگایا تاکہ مخلوقات کی روزی کا سامان مہیا ہو۔ اس سورہ مبارکہ میں مختلف انبیاء کا تذکرہ کیا گیا ہے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بیان کیا گیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور قوم لوط اور قوم شعیب کی ہلاکت کا تذکرہ ملتا ہے۔ سورۃ الحجر میں سبع مثانی کا تذکرہ ملتا ہے۔ اب بچوں، سبع مثانی کیا ہے؟ سبع مثانی سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ یعنی وہ سورت جو بار بار دہرائی جانے والی ہے، وہ 7 آیات جو بار بار دہرائی جائیں گی، اس سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے، جو کہ ہر مسلمان دن میں 5 مرتبہ اپنی نماز میں پڑھتا ہے، ہر رکعت میں، اور یہ بار بار دہرائی جاتی ہے۔ تو اس میں سبع مثانی یعنی سورۃ فاتحہ کی عظمت اور فضیلت کا تذکرہ ملتا ہے۔ سورہ مبارکہ کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلانیہ تبلیغ دین کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے آخر میں سورۃ الحجر کے میں سے 2 فرمان الہی نکال کر خصوصیت سے لکھے گئے ہیں، جیسے کہ اس کی پہلی آیت میں قرآن مجید کی عظمت کا تذکرہ ہے، اور دوسری آیت سبع مثانی کے بارے میں ہی ہے، جو سورۃ الحجر کی آیت نمبر 87 ہے۔ بچوں، آج کی اس سورہ مبارکہ میں ہم نے تعارف اور بنیادی مضامین کے بارے میں جاننا اور سمجھا۔ اس کے اگلے حصے میں انشاءاللہ ہم اس کے مشقی سوال جواب، اس کے MCQs اور اضافی سوال جواب کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ بہت شکریہ۔